بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی وقت خاصا ہو چکا ہے، دو چار باتیں اہل اللہ کی اور عاشقوں کی کر کے مجلس ختم کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے عاشق کامل اور عارف کامل اور زاہد کامل ہو گزرے۔ فرماتے ہیں میرا استاد ایک غلام ہے، میرا استاد ایک غلام ہے، جو سبق مجھے اس سے ملا وہ کسی اور سے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس غلام کو خریدا اور خرید کے گھر لایا، پھر میں نے اس سے پوچھا تاکہ اس کے حقوق ادا کر سکوں، اس کے حقوق صحیح طور پہ ادا کر سکوں۔ میں نے پوچھا اس اپنے غلام سے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جس سے آپ پکار لیں وہی نام ہے۔ غلاموں کے اپنے بھلا کوئی نام ہوتے ہیں؟ جو غلام ہوا اس کا اپنا کیا نام ہوگا؟ جس نام سے آپ پکار لیں وہی نام ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو، کیا غذا پسند ہے، کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا غلاموں کی کیا پسند ہے، جو آپ کھلا دیں وہی خوراک ہوگا، جو کھلا دیں وہی خوراک ہو۔ پھر میں نے پوچھا اچھا اتنا بتا دو تمہاری کوئی خاص خواہش ہے، خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ فرماتے ہیں یہ تین جواب سن کر میں تڑپ اٹھا اور میرے اندر سے ایک آہ نکلی، چیخ نکلی کہ کاش میں بھی اپنے مالک کا ایسا ہی غلام ہوتا، میں بھی بولیے اپنے مالک کا ایسا ہی غلام ہوتا۔ کہ غلامی تو یہ ہے کہ نہ اپنا نام اپنا رہے، نہ خواہش اپنی رہے، نہ غذا خوراک اپنی رہے۔ جس میں مالک خوش ہے اسی میں غلام خوش۔ دوستو، اس رشتے کا نام بندگی ہے، اس رشتے کا نام بندگی ہے، اور ہم بندگی کو بھول گئے بلکہ بندگی کو چھوڑ گئے۔ ہم اس کا بندہ ہونے کا بھی دم بھرتے ہیں اور خواہشیں بھی اپنی رکھتے ہیں۔ پھر صاف ظاہر ہے وہ کہتا ہوگا جب تیری اپنی ہی خواہشیں ہیں تو عمل کر، پھر یہ بندگی تو نہ ہوئی، یہ بندگی تو نہ ہوئی۔ ہائے ہائے، تو بندگی تو یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو اپنے مالک کی خواہش میں فنا کر دے، اپنے نام کو اس کے نام میں فنا کر دے، اپنی عزت کو اس کی عزت میں فنا کر دے، اپنی طلب کو اس کی طلب میں اور اپنی پسند کو اس کی پسند میں فنا کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ بات آپ کو بتائی، یہ جب بلخ اور بخارا جو سلطنت تھی اس بلخ کا تخت چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل گئے، بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، بہت بڑی سلطنت کے مالک۔
جب نکل گئے تو ان کا چھوٹا سا بچہ پیچھے رہ گیا، اس کی 4 سال عمر تھی، اپنی والدہ کے پاس تنہا رہ گیا اور یہ چلے گئے۔ پھر کوئی 15-20 سال گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، وہ تخت پر بیٹھ گیا، وہ ہمیشہ اپنی والدہ سے پوچھے اماں ابو کہاں ہیں، وہ کہیں، کبھی وہ کچھ کہہ دے کبھی کچھ۔ جب بیٹا جوان ہو گیا وہ مولا کی تلاش میں چلے گئے تھے، وہ اللہ کی تلاش میں چلے گئے تھے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ اس بچے کو طلب ہوئی، باپ کے خد و خال پوچھے، حلیہ پوچھا، پہچان پوچھی، حالات پوچھے، اور کسی نے پھر آ کے خبر دی تو تب ان کی والدہ کو، اس بچے کی والدہ کو بھی پتہ چلا، اور اس نے بتایا کہ سنا ہے کہ باپ تمہارا مکہ میں رہتا ہے، مکہ معظمہ میں رہتا۔ اس بچے نے منادی کرائی، جوان ہو گیا تھا، اعلان کروایا کہ جتنے لوگ بھی اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ نام لکھوا دیں، میں سارے قافلے کو اپنے خرچ پہ حج پہ لے جاؤں گا۔ کوئی 4000 کے قریب افراد نے نام لکھا دیے، اور وہ جوان 4000 افراد کا قافلہ لے کر حج کو چل پڑا۔ مکہ معظمہ جا پہنچا، وہاں اس نے جا کر کسی سے پوچھا کہ یہاں حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ادھر ہی رہتے ہیں۔ پوچھا وہ کہاں ملیں گے؟ والدہ بھی ساتھ چل پڑی، والدہ بھی ساتھ، ماں بیٹا چل پڑے۔ وہ کہاں ملیں گے؟ کسی نے بتایا جوان وہ اس وقت کہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ وہ جنگل میں تلاش میں چلا گیا۔ وہ سلطنت بلخ کا تاجدار، وہ بادشاہ، جب وہ بیٹا اس کا جنگل میں گیا، اس نے دور سے دیکھا ایک بوڑھا سا لکڑہارا ہے، کمر اس کی دوہری ہے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے آ رہا ہے۔ بچے نے شکل و صورت، خد و خال، حلیہ پوچھ لیا تھا۔ جب باپ کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو بچہ تڑپ اٹھا۔ مولا تیرے عشق نے کیا حال کر دیا ہے، تیرے عشق نے کیا حال کر دیا ہے۔ بچہ تڑپ اٹھا، لیکن اسے جرت نہ ہوئی کہ وہ بلائے، بس وہ فاصلے پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پیچھے پیچھے آ گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ وہ بازار میں آئے، ہاتھوں سے کاٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا لے کر، اور بازار میں آ کے آواز دی کوئی حلال رزق کے بدلے حلال رزق خرید لے۔ کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے لکڑیاں خرید لیں، کچھ پیسے دے دیے، ان پیسوں سے جا کے تنور سے روٹیاں خرید لیں، اور جو درویش تھے ان کو کھلا دی، جو درویش ساتھ تھے ان کو کھلا دی، خود بھی ضرورت کی کھا لی، اور جا کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بچہ پریشان حال کہ کیسے اظہار کروں اور کیسے مقصد تک پہنچوں۔ پھر بچہ طواف کے لیے حرم کعبہ میں آ گیا، اتنے میں حضرت ابراہیم بن ادھم بھی طواف کے لیے کعبہ کے حرم میں آئے۔ طواف کے دوران آپ کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑ گئی۔ 20 سال کے بعد 4 سال کا بیٹا تھا، چھوڑا تھا، اب جوان ملا، تو محبت نگاہ پدر نے بچے کو پہچان لیا اور نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئی۔ اس کو بار بار شوق سے طواف میں دیکھتے رہے۔ مریدوں نے بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کسی بچے کو بڑے شوق اور پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ جب طواف سے واپس آئے تو مریدوں نے عرض کیا
حضرت آپ تو ہمیں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بیریش بچوں کو زیادہ دھیان سے نہیں دیکھتے، بیریش بچوں کو۔ آج آپ ایک بیریش بچہ تھا، اس کو بڑے شوق اور پیار سے دیکھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے کہ میں 4 سال کا بیٹا چھوڑ کے آ گیا تھا، میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے چہرے نے مجھے بتایا کہ شاید وہی میرا بیٹا ہے، تو میں نے اس کی کچھ شکل سے حلیے سے اندازہ کیا اور میں نے چاہا بھی مگر آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں سکی، میرا خیال ہے کہ کہیں وہ بیٹا ہے میرا۔ خیر مرید اس کی تلاش میں نکلے دریافت کرنے، تو پتہ چلا کہ قافلہ بلخ سے آیا ہے، وہاں کا تخت نشین سلطان جوان 4000 لوگوں کو لایا ہے اور اس خیمے میں وہ رہتے ہیں۔ اس خیمے میں پہنچے تو وہ بیٹھا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ بتایا کس کو تلاش کرنے آئے ہو جوان؟ انہوں نے کہا میں اپنے باپ کو تلاش کرنے آیا۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم بن ادہم۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ وہ کدھر چلے گئے؟ میں چھوٹا سا تھا، والدہ نے بتایا ہے وہ اللہ کی تلاش میں نکل گئے تھے اور سنا یہی مکہ میں رہتے۔ کسی نے کہا چلیں آپ کو لے چلیں۔ والدہ اور بیٹا، ماں اور بیٹا دونوں چل پڑے، حضرت ابراہیم بن ادہم کے نشست جو تھی مجلس وہاں لے گئے۔ وہاں ملاقات ہوئی، باپ نے بیٹے کو دیکھا، خوبصورت خوبروب اس جوان بیٹے کو دیکھا، شفقت پدری نے جوش مارا اور بے ساختہ بیٹے کے گلے لگ گئے۔ بیٹا باپ سے لپٹ گیا، باپ بیٹے سے لپٹ گیا اور دیر تک دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زار و قطار روتے رہے اور گویا اس جوش محبت میں ہوش نہ رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا سنبھلے، رونے کے بعد سنبھلے، بیٹھ گئے۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہارا دین کیا ہے؟ ڈر تھا کہ کیا حال ہے بیٹے کا، اس نے بتایا اسلام۔ بیٹے کلمہ جانتے ہو؟ اس نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ چیزیں پوچھی کچھ باتیں پوچھتے رہے، بیٹا جواب دیتا رہا۔ پھر شفقت پدری نے جوش مارا، ضبط نہ کر سکے۔ جب ضبط نہ کر سکے تو اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اغثنی، میرے مولا میری مدد کر، میرے مولا میری مدد کر۔ بس اتنا کلمہ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، وہ جوان بیٹا وہیں گر کے شہید ہو گئے، گر کے شہید ہو گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو بتانے لگے کہ جب شفقت پدری نے دوبارہ جوش مارا اور پھر میرا جی چاہا کہ میں چمٹ جاؤں، تو اس وقت عالم غیب سے ندا آئی ابراہیم عشق کا دعویٰ تو ہم سے کرتا ہے، وہ تڑپتا کسی اور کے لیے، دعویٰ عشق ہم سے اور تڑپتا کسی اور کے لیے۔ یہ آواز آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا مولا پھر تو ہی میری مدد کر، تو اللہ نے وہ محبت مجھ سے چھین لی۔ جوان بیٹا رخصت ہو گیا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کہ ساری محبتیں اس ایک محبت میں قربان ہو جاتی، سب محبتیں قربان ہو جاتی۔ یعنی رشتوں کی محبت پھر محبت الہی پر قربان ہو جاتی، خونی رشتوں کی محبت جس پر ہر محبت قربان ہوتی ہے، وہ خونی رشتے کی محبت بھی اللہ کی محبت پہ قربان ہو جاتی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئیں، سخت بخار ہوا اور ساتھ روئیں، بخار میں روتی اور استغفار کرتی، اللہ سے توبہ کرتی۔ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ
یہ اتنا سخت بخار کیوں ہے؟ فرمانے لگی بات یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت قرآن کے دوران جنت کا ذکر آیا، بہشت کا، جنت کے باغات کا، جنت کے محلات کا، چشموں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ جگہ مجھے مل جائے، کاش یہ جنت مجھے نصیب ہو جائے۔ بس یہ خواہش نے انگڑائی لی ہی تھی کہ اوپر سے آواز آئی، رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے کرتی ہے اور طلب جنت کو کرتی۔ دعوی محبت ہمارے ساتھ ہے اور طلب اور آرزو جنت کی، تو ہم سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے تو وہ جنت و آخرت کی بھی کسی نعمت کی طلب نہیں کرتے، وہ تو ہماری ہی طلب سے فرصت نہیں پاتے اور ہماری ہی طلب سے سیراب نہیں ہوتے، کسی اور شے کی کیا طلب کرنی۔ یہ عاشق لوگ جنت میں جب پہنچا دیے جائیں گے، جنت میں تو اللہ پاک ایک روز حکم دیں گے سارے جنتیوں کو جمع ہو جاؤ، اور جمع کر کے اللہ رب العزت فرمائے گا جنتیوں جنت میں خوش ہو، جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ سب کچھ تم نے پا لیا، جو نعمتیں تمہیں کہی گئی تھی وہ ساری مل گئیں، خوش ہو نعمتوں پر۔ سب جنتی جواب دیں گے مولا خوش ہیں، تیرا شکر ہے، ساری نعمتیں مل گئیں، بڑے خوش رہ رہے ہیں اور ہنسی خوشی دن بیت رہے ہیں، کوئی غم نہیں، راضی ہیں، سیراب ہیں تیری نعمتوں سے۔ کچھ لوگ جنت میں ایک طرف چپ چپ بیٹھے ہوں گے، چپ چپ بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ان سے فرمائیں گے تم کیوں چپ ہو؟ کیا تمہیں کچھ کم ملا ہے؟ کوئی جنت کی نعمتیں نہیں ملی، جو وعدہ کیا گیا میسر نہیں آیا، کوئی کمی محسوس کرتے ہو، کوئی غم ہے؟ بولو تو صحیح، کیوں چپ؟ وہ عاشق لوگ ہوں گے، عرض کریں گے مولا اذن ہو، اجازت ہو تو عرض کریں، حکم ہوگا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا تیری جنت کی خیر اور جنت کی نعمتوں کی خیر، ہمیں باغات مل گئے ہیں مگر ہم نے جگرتے کیے تھے، راتوں کو جاگے تھے، تکلیفیں کی تھی، روئے تھے، پر ان باغوں کے لیے تو نہیں روئے تھے، ان باغوں کے لیے تو نہیں روتے تھے، تکلیفیں اٹھائی تھی، مصیبتیں جھیلی تھی، بڑے مجاہدے کیے تھے مولا، پر تیرے ان چشموں اور حوروں کے لیے تو نہیں کیے تھے، تیرے باغوں کی خیر، تیری نعمتیں سلامت رہیں، مگر ہم ان چیزوں کے تو طالب نہیں تھے، اور جس کے لیے سب کچھ کرتے تھے وہ تو ملا ہی نہیں۔ مولا فرمائیں گے کیا چاہتے ہو، کیا نہیں ملا؟ عرض کریں گے مولا یہ تیرے باغ، یہ تیری بہار، یہ تیرے چشمے، یہ تیرے محل، یہ تیری حوریں، یہ تیری بہشتیں سب سلامت رہیں، مگر ہمیں ان کی طلب نہیں، تیری طلب ہے، تیرے مکھڑے کی طلب ہے، تیرے دیدار کی طلب ہے۔ سب کچھ میسر ہے پر مولا وہ تیرا دیدار تو میسر نہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ حکم ہوگا فرشتوں اہتمام کرو میرے بندوں کے لیے میرے دیدار کا۔ حکم ہوگا اچھا یہ میرے عاشق ہیں اور میرے سوا کسی اور شے سے خوش نہیں ہوتے، تو پردہ اٹھا دیا جائے گا، لو میرا دیدار کر لو۔ اس دیدار کی نعمت تو پھر اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے دیدار کے سوا کسی اور شے کی طلب نہیں رکھتا۔ دنیا آخرت پہ قربان کر دیتے ہیں اللہ کے بندے، دنیا کو آخرت پہ قربان کرتے ہیں اور آخرت کو اس کی محبت پہ قربان کرتے ہیں۔
دنیا کو آخرت پہ قربان کرتے ہیں اور آخرت کو اس کی محبت پہ قربان کرتے ہیں۔ پھر محبت والوں کا حال یہ ہوتا ہے جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا میرے خطابات میں، دروس میں، تصوف کی اسباق میں کہ انہیں بیماری آ گئی ہے اور 8-9 سال سے لے کر 12، 13، 15 یا 18 سال تک مختلف روایتیں آتی ہیں بیماری رہی۔ سر مبارک سے لے کر قدمین تک پورا جسم مقدس زخموں سے چھلنی ہو گیا، زخمی زخم ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ پاک نے آزمائش کے طور پہ ایسے پیدا کر دیے جو زخموں میں ڈستے اور درد کی ٹیسیں اٹھتی اور بڑی تکلیف ہوتی۔ شیطان نے آزمائش کے لیے کہا تھا کہ مولا اجازت ہو تو تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا بڑا شکر گزار بندہ مشہور ہے، اور تو نے اس کو نعمتیں دی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، مال و دولت ہے، جائیدادیں ہیں، بیوی بچے ہیں، ساز و سامان، دنیا کی اتنی نعمتیں اور دولتیں ہیں، یہ شکر نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کیا کمی ہے جو شکر نہ کرے؟ تو مجھے اجازت دے کہ میں آزمائش کروں اور اس کا سب کچھ چھن جائے، پھر دیکھتا ہوں کہ پھر بھی شکر کرتا ہے تیرا بندہ کہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا آزما لے میرے بندے کو آزما لے۔ آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا اور سب کچھ چھنتا گیا، کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ کہ آخری صحت اور جان رہ گئی اور اس پر بھی حملہ ہو گیا۔ سر سے پاؤں تک پورا جسم زخموں سے چھلنی، پھر پورا جسم جب چھلنی ہو گیا تو صرف ایک زبان اور ایک دل رہ گیا، باقی جسم کا ہر عضو زخمی ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ جو کیڑے تھے انہوں نے دل پر بھی ڈسا اور زبان پر بھی ڈسا۔ اس دن حضرت ایوب علیہ السلام کے آنسو نکل آئے۔ عرض کیا مولا اس تکلیف کی وجہ سے نہیں روتا، اس لیے روتا ہوں کہ زبان تیرے ذکر کے لیے رہ گئی تھی، دل تیری یاد کے لیے رہ گیا تھا، اب یہ وہاں تک بھی پہنچے ہیں کہیں تیرا ذکر اور تیری یاد چھن نہ جائے۔ کاگا مورا سب تن کھائیو پر چن چن کھائیو ماس، کاگا سارا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، پر دو نین نہ مورے کھائیو، انہیں پیا ملن کی یاس، انہیں پیا ملن کی یاس۔ مولا یہ زبان اور دل تیری یاد کے لیے رہ گئے تھے، کہیں یہ نہ چھن جائے۔ ہائے ہائے۔ خیر آخر وقت تک جب سب کچھ ہو گیا تو آپ کیا کرتے؟ جب وہ کیڑے نیچے گر جاتے زخموں سے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کیڑوں کے لیے ایسی محبت رکھ دی تھی جو ماں باپ کو اولاد سے ہوتی، تو جب کیڑے گر جاتے انہیں اٹھا اٹھا کے سنبھال کے زخموں میں رکھتے اور کہتے تمہارے کاٹنے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے، تم کاٹتے رہو۔ چونکہ یار کی طرف سے آئی ہے تکلیف، اور جب درد کی ٹیس اٹھتی ہے تو یاد آتی، کاٹتے رہو کاٹتے رہو۔ پھر زمانہ بیت گیا درد کا، بیماری کا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ صحت یابی کے زمانے نے پھر کسی نے پوچھا، اللہ کی شکر گزاری اور بندگی میں کامیاب ہوئے، آزمائش میں اللہ نے کامیاب کر لیا، شیطان نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ جب کامیابی ہو گئی آپ کی، اللہ پاک نے آپ کو شفا دے دی، صحت دے دی، پھر سلامتی دے دی، پھر اولاد دے دی، پھر نعمتیں دے دی، پھر جائیدادیں دے دی، جو کچھ پہلے دیا تھا اس سے 2 گنا زیادہ دے دی، زیادہ دے دی۔ جب سب کچھ مل گیا اور صحت یابی، شفا یابی لوٹ آئی، تندرستی سلامتی لوٹ آئی، تو کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے، یہ آپ کا جو تذکرہ ہے عشق ہے یہ سنا رہا ہوں،
یہ بہت ساری حدیثوں میں ہے اور بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے، بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے اور کتب حدیث میں بیان ہوا ہے کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ تو کسی نے پوچھا، اور یہ جو بات بتا رہا ہوں شیخ روزبہان بقلی نے، یہ اگلی بات خاص خاص عرفاء نے لکھی ہے۔ پہلا واقعہ سب نے لکھا ہے، پہلا واقعہ، مگر یہ جو اب بتا رہا ہوں یہ خاص خاص عاشقوں اور عارفوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، صحت یابی کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور طویل بیماری کا زمانہ بھی پایا، بتائیں تو صحیح دونوں میں سے بہتر کون سا تھا؟ کس زمانے کو بہتر پایا؟ فرمانے لگے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر جو مزہ بیماری کے دنوں میں تھا وہ صحت یابی کے دور میں نہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا اور سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا اور کیڑے زخموں میں جسم کو ڈستے تھے اور درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں، تو صبح انگ انگ میں درد کی بڑی ٹیسیں اٹھتی تھیں، تو جب درد بڑھتا تھا اور تکلیف بڑی شدت اختیار کرتی تھی، اس وقت اس محبوب کی ایک آواز آتی تھی میٹھی میٹھی، اور وہ مزاج پرسی کرتا تھا، پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ بس اس کی مزاج پرسی میں سارا دن گزر جاتا، اس کی اس پیار بھری آواز کے خیال میں سارا دن بیت جاتا، پھر رات آ جاتی اور پھر درد کی ٹیسیں اٹھتی اور جسم تڑپتا اور بےتابی بڑھتی، تو ایک بار پھر پوچھتا ایوب بتا تو صحیح کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں ایوب؟ تو اس کی مزاج پرسی کی اور اس آواز میں ساری رات ایک رس گھل جاتا، سوچ میں، دماغ میں، کانوں میں، زندگی میں، تو ساری رات اسی ایک جملے میں گزر جاتی، صبح آواز ہوتی تو پھر دن اس میں بیت جاتا۔ جب سے صحت یاب ہوا ہوں محبوب نے عیادت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس نے مزاج پرسی چھوڑ دی ہے اور کان اس آواز کو ترس گئے، اس آواز کو ترس گئے۔ تو عاشق لوگ صحت، تندرستی، سلامتی میں مزہ نہیں لیتے، وہ محبوب کے تعلق میں مزہ لیتے ہیں، محبوب کے تعلق میں مزہ لیتے ہیں۔ محبت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، درد ہو یا سکھ ہو، محبت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو۔ ہائے 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 دوستو، ہم نام کے بندے ہیں، ہماری بندگی عشق اور محبت کی آنچ پر نہیں پکی، اگر اس آنچ پر پک جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتی ہیں وہ جل کر ختم ہو جائیں، جل جائیں، ختم ہو جائیں، اور ان چیزوں کے جو بندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جل جانے اور بندگی کے ستھرا ہو جانے کا نام تزکیہ ہے۔ اور یہ صفائی جس طرح عشق کی آنچ پر ہوتی ہے کسی اور آنچ پر نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے 20 برس کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارک میں زمانہ پایا، 20 برس کے قریب زمانہ پایا، مگر عشق اور ہجر کی آنچ پہ تپتے رہے، پکتے رہے، دیدار بوجو نہیں نصیب ہوا، وہ دیدار کے متحمل نہ تھے، قربت اور وصال اور دیدار کے متحمل نہ تھے، برداشت وصال کی برداشت نہ تھی، ہجر اور عشق کی آنچ پہ تپتے رہے،
اور اس دور میں عشق کے نمونہ کامل تھے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ حالانکہ وہ پھر تابعی ہو گئے، صحابی نہ بن سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو خوشخبری دی کہ عمر اور علی تم میرے اویس کو ملو گے، اور جب تمہارا زمانہ آئے تو پھر جا کے اویس قرنی کو ملنا اور جا کے میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا. حدیث صحیح ہے، حدیث جا کے کہنا کہ اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر. پھر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف دونوں گئے قرن، یمن میں گئے. قرن پوچھا، گاؤں میں پہنچے، جا کے ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پہنچایا، سلام پہنچایا، جواب دیا، بیٹھا لیا پاس اور فرمانے لگے تو کچھ حضور علیہ السلام کی باتیں سنا دو. دونوں جلیل القدر صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آقا کی صحبتیں، آقا کی قربتیں، آقا کے تذکرے، آقا کے فرمودات سناتے رہے، جنگوں کے حالات سب کچھ سناتے رہے. سن کر پھر فرمانے لگے یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ تو حضور کا سایہ تھا، حقیقت تو کسی نے بھی نہیں دیکھی، حقیقت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ سایہ تھا. پھر آپ فرمانے لگے کہ کوئی سناؤ تم لوگ حضور علیہ السلام کی اتباع کیسے کرتے تھے. پھر انہوں نے اتباع کے واقعات سنائے، ایسے اتباع کرتے تھے، ایسے عمل کی پیروی کرتے تھے. سن چکے تو پھر وہ عاشق لوگ تھے. فرمانے لگے کہ ہاں مجھے خبر پہنچی کہ احد میں حضور علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا. میں نے بھی چاہا کہ آقا کی اتباع کروں، پیروی کروں، تو میں نے پتھر سے اپنا دانت توڑ دیا. پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ دانت نہ ہو جو آقا کا ٹوٹا تھا، اس کے ساتھ والا ہو. میں نے ساتھ والا دانت توڑ دیا. پھر خیال آیا شاید ادھر والا نہ ہو، ادھر والا ہو، میں نے وہ بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا ممکن ہے یہ نہ ہو اور دانت ہو، وہ توڑ دیا. اور پھر توڑتا گیا. پھر میں نے خیال کیا کہ سارے ہی توڑ دوں، ان میں وہ دانت بھی تو آ ہی جائے گا نا. سارے دانت توڑ دیے تاکہ وہ اس ایک دانت کے ٹوٹنے کی پیروی ہو جائے. تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتباع کی یہ داستان سنی، ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، لرزنے لگ گئے اور ایک کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی اور رونے لگ گئے. پھر بیٹھے رہے. پھر حضرت اویس کرنی بولے یہ عاشقوں کا حال ہے. بولے بھائیو آپ جائیں، تشریف لے جائیں، قیامت قریب آنے والی ہے، قیامت کا دن قریب آ رہا ہے اور میں نے اس کی تیاری کرنی. اب آپ تشریف لے جائیں، قیامت کا دن قریب آ رہا ہے اور اس دن ایک بڑا دیدار ہونے والا ہے. عاشقوں کی نظر ہائے ہائے نہ حساب و کتاب پہ رہتی ہے، نہ جنت اور حور و قصور پہ رہتی ہے. وہ قیامت کے دن کو بھی بس اس دیدار کے مناسبت سے یاد کرتے ہیں. تو بڑی ملاقات ہونے والی ہے، آپ اب تشریف لے جائیں، میں نے اس کی تیاری کرنی. وہ تشریف لے گئے، پھر عبادت میں مشغول ہو گئے. بچے ان کو پتھر مارتے تھے، کیا، اور بڑے بڑے پتھر بھی مارتے، کبھی خون نکل آتا جسم سے. وہ مست حال پھرتے تھے ویسے کرنی. ایک روز رک گئے، بچوں نے پتھر مارے، جسم سے خون نکلا، رک گئے. فرمانے لگے بیٹو چھوٹے پتھر مار لیا کرو، بڑے پتھر نہ مارا کرو. وہ چھوٹے بچے تھے نا، وہ سمجھ نہ سکے.
کہ کیا راز ہے؟ کہنے لگے اویس دعویٰ تو عشق کا کرتا ہے اور بس ڈر گیا پتھروں سے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پتھروں سے ڈر گیا، کہتا ہے چھوٹے پتھر مارا کرو، بڑوں سے کیا درد زیادہ ہوتی؟ فرمانے لگے نہیں، ڈرا نہیں ہوں اور درد سے گھبرایا نہیں، بڑا پتھر مارتے ہو تو اس سے خون نکل آتا ہے، خون نکلنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں ہی نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب کی یاد بغیر وضو کے کروں، کبھی پانی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، چاہتا ہوں کہ میری تان بھی قائم رہے، میرا سلسلہ بھی وضو کے ساتھ قائم رہے اور تمہارا کام پتھر مارنے کا بھی جاری رہے، چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ نہ تمہاری سنگ زنی ٹوٹے نہ میرا وضو ٹوٹے۔ ہائے 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 ہائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بندگی یوں سمجھیں کہ خود کو اس کے ہاتھ بیچ دینا ہے، خود کو اس کے امر کے تحت بیچ دینا ہے، پھر جیسے وہ سلائے، جو کھلائے اور جو بتائے اسی میں خوشی رہے۔ جب بندگی جاگ پڑتی ہے، بندگی جاگ پڑتی ہے تو پھر اپنے اور اس کے سوچ میں اور خواہش میں اور طلب میں فرق نہیں رہتا، پھر اس کا امر اس کی خواہش بن جاتی، اس کا امر اللہ کا امر بندے کی خواہش بن جاتی، اور پھر اس کا جاگنا، سونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سب کچھ ہر وقت اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ جب تک بندگی بیدار نہیں ہوتی تو نماز پڑھتا ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے، جب تک بندگی بیدار نہیں ہوتی، یہ بات سمجھیں، تو نماز جب پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تب عبادت ہوتی ہے، عمل سے عبادت ہوتی ہے، اور جس کی زندگی میں بندگی بیدار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے جملہ احوال کو اس کے امر کے تابع کر دیتا ہے اور خود کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، اپنا کچھ نہیں رکھتا، تو پھر اس کی بندگی اور عبادت کو کسی خاص عمل اور کسی خاص وقت کی محتاجی نہیں ہوتی، وہ اوقات عبادت میں بھی عبادت میں ہوتا ہے اور اوقات آرام میں بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، کنہوں نے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک عالم دین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے، مرید ہونے کے لیے دور سے آئے، ان کی ولایت کا، کرامت کا، بزرگی کا شہرہ سنا، چرچا سنا، آئے مرید ہونے کے لیے اور بیٹھ رہ گئے کہ ذرا حال دیکھوں ان کے دن رات کیسے ہیں۔ سارا دن بیٹھے رہے، دیکھا بڑا شاہی دسترخوان، بڑے غلام، بڑے خدام، مہمان نوازیاں، اعلیٰ سلسلہ، اور ادھر سما بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کے وفود بھی سارا دن مل رہے ہیں، نماز فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، مگر وفود بھی ہیں، سما بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، ایک شاہانہ نظام زندگی ہے، اور خادموں کے کپڑے زرق برق ایسے ہیں کہ بادشاہوں کے سپاہیوں کی بھی نہ ہو۔ وہ سارا دن دیکھ کر وہ جو عالم دین تھے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا نام تو بڑا سنا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا، مگر یہاں تو سب دنیا داری دیکھی ہے، فقیری تو نہیں دیکھی۔ پھر رات کو آپ نے فرمایا اس عالم دین کو، مولانا دن دیکھا ہے اور ذرا رات بھی دیکھ لو، اور حکم دیا کہ اس کی چارپائی میرے کمرے میں ڈال دو، اپنے کمرے میں سلا لیا۔ رات ہوئی، نماز عشاء پڑھی، وظائف کر کے لوگوں سے، ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے اور کمرے میں گئے تو اندر دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا پلنگ بچھا ہوا، آرام دہ پلنگ، اس پر سو گئے، اس پر سو گئے،
اور وہ جو عالم دین تھے وہ مصلی پر بیٹھ گئے، ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ عالم تلاوت کرتے رہے، تسبیح ذکر اذکار کرتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے آرام کیا، تہجد کے وقت پہ اٹھے، نماز تہجد ادا کی۔ جب وہ تہجد کے وقت کے لیے اٹھے، نوافل پڑھے، انہوں نے بھی پڑھے، تھک گئے تھے، عالم صاحب سو گئے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، بھئی یہ کیسا ولی ہے، دن اس حال میں گزرا، رات آرام دہ پلنگ پہ سویا رہا، ٹھیک ہے تہجد کے وقت پہ اٹھا، تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، مگر پلنگ پر آرام، دن کو خدام، یہ سمجھ میں نہ آئی، ایک وسوسہ آ گیا ذہن میں، تو تھک گئے تھے۔ آپ نے فرمایا بھئی آپ تھوڑا آج سو لیں، تو سو گئے۔ جو ہی اس عالم کی آنکھ لگی تو رب کائنات نے منظر دکھا دیا، دو نور دکھائے اللہ پاک نے۔ کیا؟ ایک نور دیکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ جل رہا ہے، سفید سورج کی طرح چمکتا ہوا نور، ایک بہت بڑا نور کا ستون ہے جو ان کے سر سے اوپر آسمان کی طرف عرش تک جا رہا ہے، اور ہزارہا فرشتے اس نور کے اوپر لپٹ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ ہزارہا فرشتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اس نور پر گر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اوپر بھی سر پہ ایک نور دیکھا، ایک چھوٹا سا دیا ٹمٹماتا ہوا چراغ، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، ابھی بجھ کے ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھا، آپ کے قدموں پہ گر پڑا، معافی مانگی، حضرت معاف کر دیجئے، میں سمجھ نہیں سکا تھا، مگر اب تھوڑا سمجھا بھی دیجئے کہ میں ساری رات جاگا ہوں، عبادت بھی کی، نفل بھی پڑھے، ساری رات سویا ہی نہیں، آپ نے فرائض بھی ادا کیے، نفل بھی ادا کیے، مہمان نوازی بھی کی، دنیا کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں، رات آرام دہ پلنگ پہ بھی سوئے، اٹھے بھی۔ میرا خیال تھا کہ میرا زہد، عبادت، میری محنت بہت زیادہ ہے، مگر میرا نور ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے بجھنے کو، آپ کے نور پر ہزارہا فرشتے جان وار کر رہے ہیں۔ یہ فرق کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولایت اللہ کے امر کے تابع ہونے کا نام ہے، بس۔ اور فرمانے لگے بچہ کیا؟ معصوم دودھ پیتا بچہ سویا بھی ماں کو پیارا لگتا ہے۔ معصوم دودھ پیتا بچہ سویا ہوا بھی ہو تو ماں کو پیارا لگتا ہے، وہ سوئے ہوئے کو بھی آتی جاتی چومتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بچہ اپنے ارادے سے فنا ہوتا ہے، بچہ اپنے ارادے اور خواہش سے فنا ہوتا ہے، اس کا اپنا ارادہ اپنی خواہش کا زمانہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا ہنسنا، رونا، کھانا پینا سب ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا جینا، ہائے ہائے، اس کا جینا، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی بیماری، اس کا ہنسنا، کھیلنا، جینا، رونا سب ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ماں کے سوا اور ہوتا ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ ہائے ہائے، ماں کے سوا اور اس کا کوئی ہوتا ہی نہیں، اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، اسے ماں کے سوا کسی کی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی، تو اس کا جینا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اپنے ارادے، خواہش، ہر چیز سے فنا ہے اور خالی ماں کے ساتھ باقی ہے اور ماں کے ارادے کے تابع ہے، اس لیے اب جب وہ بچہ کا روپ دھارے ہوئے ہوتا ہے تو ماں کو سویا بھی پیارا لگتا ہے، جاگتا بھی پیارا لگتا ہے، اور جب وہی بڑا ہو جاتا ہے اپنے ارادے والا، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اپنے ارادے والا ہو جاتا ہے تو اچھا کام جب کرتا ہے تب پیارا لگتا ہے، جب نہیں کرتا تو بس روٹین میں پھرتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے ارادے کے ساتھ جیتے ہیں وہ جب تسبیح اذکار کرتے ہیں تب اچھے لگتے ہیں، اور جب وہ نہیں کرتے تو باقی وقت ان کا یوں ہی گزر جاتا ہے، رائے گاں جاتا ہے۔ کیا؟ رائے گاں جاتا ہے۔ اور جو تابع امر ہو جاتے ہیں، اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اور جن کا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جن کا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے حضور ہوتا ہے۔ پھر وہ جاگے تب بھی عبادت ہے، وہ سوئیں تب بھی عبادت ہے، تو ان کے جاگنے اور سونے کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے زندگی کا تصور نہیں سمجھا،
ہم کیا کرتے ہیں؟ وظیفے لے لیتے ہیں. کیا بھئی یہ معاملہ ہے ذرا وظیفہ دے دیں، یہ معاملہ ہے ذرا دعا کر دیں. یہ میں تربیت کا خاص نقطہ بتا رہا ہوں. بھئی یہ پریشانی بہت ہے، وظیفہ دے دیں. گھر میں بیماریاں بہت ہیں، وظیفہ دے دیں. کاروبار میں بڑی پریشانی تنگی ہے، وظیفہ دے دیں. دنیا میں بڑے غم پریشانی الجھنیں اور مشکلات ہیں، وظیفہ دے دیں. پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. وہ سارے وظیفے دنیاوی پریشانیوں کے لیے پڑھتے ہیں، اور دنیاوی آسودگیوں کے لیے پڑھتے ہیں، اور دنیاوی عزت کے لیے پڑھتے ہیں، اور دنیاوی تمکنت کے لیے پڑھتے ہیں، آسائشوں کے لیے پڑھتے ہیں. اور ہم اپنے ارادوں کے ساتھ قائم رہتے ہیں. ہمارا ارادہ ہماری زندگی کو چلاتا ہے، ہماری خواہشیں ہماری زندگی کو نبھاتی، اور زندگی خواہشوں کو نبھانے میں گزر جاتی. ہمارے اندر بندگی بیدار ہی نہیں ہوتی، بندگی پیدا ہی نہیں ہوتی، بیدار ہی نہیں ہوتی، اور ہم نے بندگی کو زندگی میں اپنایا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا جیسا معاملہ ہم کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ وہ کرتا ہے. جب تم بندے تو مجھے دل میں یاد کرے گا، میں بھی تمہیں جی میں یاد کروں گا، تنہا یاد کروں گا. تو مجھے مجلس میں یاد کرے گا، میں بھی ملائکہ کو جمع کر کے ایک اجتماع کر کے تمہیں یاد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا. تو بندہ جیسا معاملہ اور گمان میرے ساتھ کرتا ہے، میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو بنیادی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنا ارادہ اس سے متعلق نہیں کرتے. اپنا ارادہ بولیے اس کے ارادے سے متعلق نہیں کرتے، سو اس کا ارادہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا. باقی تو وہ رب ہے، اس نے رزق بھی دینا ہے، بیماروں کو شفا بھی دینی ہے. رب ہونے کے ناطے جو کام بنتے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. نظام ربوبیت میں تو جو ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. مگر ہمارا ارادہ اس کے ارادے میں چونکہ فنا نہیں ہوا، اس لیے اس کا ارادہ ہماری زندگی میں متصرف نہیں ہوتا. ہم تو اپنے ارادے سے زندہ ہوتے ہیں، ہم اپنی خواہشیں چاہتوں کے ساتھ اور اپنی سوچوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. تو پھر اللہ پاک کی رضا، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا خاص فضل ہمارے ساتھ اس طرح متوجہ نہیں ہوتا جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ متوجہ ہوتا. تو ہم پھر اپنی زندگی کی مشکلات میں گھرے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے بندے، ہمیں ایسے بندے بن جانا چاہیے کہ مشکل مشکل ہی نہ رہے. بس یہ بات سمجھنے والی، مشکل مشکل رہے نہ، لگے ہی نہ مشکل. کسی مشکل میں دل گھبرائے ہی نہ. گھبراہٹ کب آتی ہے؟ جب بندہ اس معاملے کو اپنی طرف سے سوچتا ہے، اور جب وہ محبوب کی طرف سے سوچے تو گھبراہٹ کیسی. جب اپنے ارادے اور اپنی طاقت سے سوچتا ہے گھبراتا ہے، اور جب اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے تو پھر گھبراہٹ ہی نہیں آتی. اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. کیوں غمزدہ کیوں ہو؟ کہ وہ تو اپنا ارادہ اس کے ارادے میں فنا کر چکے، اپنا امر اس کے امر میں فنا اس کے تابع کر چکے، اپنی ہنسی خوشی اس کی رضا اور اس کی پسند ناپسند کے تابع کر چکے ہیں. تو اپنا حال اور اپنا آپ اس کے سپرد کر چکے ہیں. جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی مر جائے اور اس کو مردے نہلانے والا غسال اس کو نہلانے کے لیے آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کبھی اس کو الٹا کرتا ہے صفائی کے لیے، کبھی سیدھا کرتا ہے صفائی کے لیے، کبھی بٹھاتا ہے کبھی لٹاتا ہے. تو وہ اس کی صفائی کر رہا ہے، نہلا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے. وہ الٹا سیدھا جیسے چاہے کرے. مردہ جو اپنے آپ سے فنا ہو چکا ہے وہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتا. وہ سیدھا کرے تب بھی خوش پڑا ہوا ہے، ویسے الٹا کر دے تب بھی خوش پڑا ہوا ہے. تو جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں بے ارادہ ہو جاتا ہے، بے ارادہ ہو جاتا ہے، بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح بے ارادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے سیدھا کر دے تب بھی راضی ہے، الٹا کر دے تب بھی راضی ہے، کھلا دے تب بھی راضی ہے، بھوکا رکھ لے
تب بھی راضی ہے، صحت مند کر دے تب بھی راضی ہے، بیمار کر دے تب بھی راضی ہے، اسے دے دے تب بھی راضی ہے، لے لے تب بھی راضی۔ جب وہ بے ارادہ ہو گیا اور سوائے اس کے اس کی زندگی میں کوئی ارادہ ہی نہ رہا تو غم کیسا، غم کیسا۔ حضرت بابا فرید نے ایک واقعہ اسرار الاولیاء میں لکھا اور علامہ جامی نے بھی بیان کیا، اور اولیاء کرام نے، حضور داتا صاحب نے بھی تھوڑے تھوڑے اختلاف روایات کے ساتھ کشف المحجوب اور باقی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد زاہد تھا، اس کو 70 سال گزر گئے تھے عبادت کرتے ہوئے۔ کتنے؟ اللہ پاک نے وہی بھیجی پیغمبر کی طرف جو اس زمانے کے نبی تھے، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جا اس پہاڑ کے دامن میں میرا ایک بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، اسے جا کے میرا یہ پیغام دے دے کہ تو نے 70 سال میری عبادت کی ہے، پیغام یہ ہے کہ میں نے تیری عبادت نامنظور کر دی، مجھے تیری 70 سال کی عبادت قبول نہیں، رد کر دی، جا پیغام دیا۔ اللہ کے پیغمبر چلے گئے، جا دیکھا ایک ضعیف عابد زاہد بیٹھا ہے، پوچھا بابا کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا اتنا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ تو فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ بس یہ اتنی بات سنی، اس عاشق کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا پیغام آیا ہے؟ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تیری 70 کے 70 سالوں کی ساری عبادت میں نے رد کر دی، نامنظور کر دی۔ سنا وہ برا عاشق جو عابد زاہد تھا، وہ خوشی سے وجد کرنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تو تڑپ کے مر جاتا، تیری تو 70 سال کی محنت اکارت چلی گئی، رائے گاں چلی گئی، اور تو خوشی سے رقص کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہ اپنی محنت سے غرض، نہ 70 سالوں سے غرض، نہ اس کے قبول ہونے سے غرض، نہ اس کے رد کرنے سے غرض، میں تو خوشی سے اس لیے ناچ رہا ہوں کہ مجھے میری مراد مل گئی۔ وہ کیسے مل گئی؟ عبادت تو رد ہو گئی۔ اس نے کہا رد کرنا قبول کرنا اس کا کام ہے، میرا کام ہی نہیں، رد کر لے قبول کر لے اس کا کام ہے، میں تو اس لیے خوشی سے ناچ رہا ہوں کہ اس کے شمار میں تو آ گیا نا۔ ہائے 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 ہائے، اس کے شمار میں تو آ گیا نا، کسی اس کے حساب کتاب میں مقبولوں کی فہرست میں نہیں، وہ رد ہونے والوں کی فہرست میں ہی اس نے لکھ لیا، لکھا، شمار کیا تو پیغام بھیجا کہ جا کے پیغام دیا۔ میں تو اس پر رقص کر رہا ہوں، مجھے تو اتنی بات ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی بات کافی ہے۔ یہ آزمائش کی چیزیں ہوتی ہیں، بندے کو مولا اپنے عاشقوں کو اس طرح آزماتا ہے، اس طرح آزماتا ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرما دی، فضل فرما دی۔ تو بنیادی تصور جس پر آج زور دیا ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں بندگی پیدا کریں۔ بولیے کیا؟ اپنی زندگی میں بندگی پیدا کریں۔ ہماری زندگیاں بندگی سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں بندگی سے ناآشنا ہیں۔ ہم نے عبادت کو بندگی سمجھ لیا ہے، ہم نے عبادت کو بندگی سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک حکم کی تعمیل ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تقوی اختیار کرو، حرام چھوڑ دو، حلال کھاؤ، یہ تو ایک ایک حکم ہے اس کا جدا جدا۔ یہ تو ان حکموں کو ماننا ہے۔ بندگی اس سے اونچی شے ہے، بندگی اس سے اونچی شے ہے۔ یہ عبادت ہے، بندگی عبدیت ہے۔ یہ عبادت ہے، بندگی تو بندگی ہر وقت کا حال ہے، عبادت کسی کسی وقت کا عمل ہے، عبادت کسی کسی وقت کا مقررہ عمل ہے، اور عبدیت بندگی بغیر تعین کے ہر وقت کا دائمی حال ہے۔ بندہ جب ہر وقت خود کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں فنا کر دے، اپنی محبتوں کو اس کی محبت میں فنا کر دے، اپنی خواہشوں کو اس کی رضا میں فنا کر دے، اپنی طلب کو اس کی طلب میں فنا کر دے، اپنی زندگی
اس کی بندگی میں حکم امر میں فنا کر دے اور اپنا کچھ بھی نہ چھوڑے، پھر اس غلام کی طرح جیسے بلا لیں وہی نام ہے، جو کھلا دیں وہی خوراک ہے، جو چاہیں وہی خواہش ہے۔ جب بندہ امر الہی کی تابعیت میں اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کی ساری زندگی بندگی بن جاتی ہے، ساری زندگی بندگی بن جاتی ہے۔ پھر ان کے لیے جیسے حدیث پاک میں فرمایا، پھر ان کا قدم قدم عبادت ہو جاتا ہے، قدم قدم عبادت ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ حال ہوتا ہے، قدم قدم عبادت اور بندگی چمک اٹھتی ہے، تو پھر ایک ذرہ بھی ایٹم بن جاتا ہے، ایک ذرہ بھی جو ایٹم بمب ہے، اس کا سارا حجم جس سے وہ بنا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ایک مولیکیول بھی نہیں ہے، ایک ایٹم ہے، ایک مولیکیول بھی نہیں، ایک اس کا بھی 1000واں کروڑواں حصہ ہے، ایک چھوٹا سا ایٹم ہے، مگر چونکہ اس میں سوائے اس خالص جوہر کے اور بچا کچھ نہیں، سوائے اس خالص جوہر کے جو ایٹم جس کو کہتے ہیں، اور سارا اس نے ہٹا دیا ہے اپنے اندر سے، سارا مٹا دیا ہے، سارا ہٹا دیا ہے، مٹا دیا ہے، اور خالص جوہر ہی جوہر بچ گیا ہے۔ اب چونکہ خالص جوہر بچ گیا ہے، اتنا چھوٹا سا ذرہ جو دکھائی بھی نہیں دیتا، مگر ایٹم کروڑوں پر بھاری ہو گیا، پوری دنیا میں تصرفات کر رہا ہے، اس سے اٹامک انرجی بن رہی ہے، نیوکلیئر انرجی بن رہی ہے۔ تو یہ نیوکلیئر انرجی، اٹامک انرجی کمیت میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیفیت میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو دوستو، جن کی زندگی میں بندگی نہیں آتی، وہ عبادت کے حجم اور کمیت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مگر کیفیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ایسے جیسے بڑے بڑے فربا جسم ہوتے ہیں، مگر چربی چربی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے فربا اونچے جسم ہوتے ہیں اور چربی چربی ہوتی ہے، اندر طاقت نہیں ہوتی۔ تو گویا موٹا ہونا طاقتور ہونا نہیں ہے، موٹا ہونا طاقتور ہونا نہیں ہے۔ طاقت موٹاپے کو نہیں چاہتی، طاقت تو ایک خاص جوہر کو چاہتی ہے۔ اس طرح بندگی ایک جوہر ہے، یہ کیفیت ہے، کمیت نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، کمیت نہیں، کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کوالٹی جوہر بن جائے، اور جب زندگی ساری سپرد بندگی ہو جائے، اور بندے کا سارا حال سپرد امر الہی ہو جائے، اور بندے کا سارا عمل سپرد حکم الہی ہو جائے، اس کی رضا اس کی رضا بن جائے، تو جب پوری بندگی اللہ کی زندگی پر طاری ہو جائے، تو پھر اس کا ایک ایک عمل ایٹم بن جاتا ہے، ایک ایک عمل، اور وہ تاثیرات پھر جنم لیتی ہیں، جیسے اٹامک انرجی اور نیوکلیئر انرجی سے جنم لیتی ہیں۔ اٹامک انرجی اور نیوکلیئر انرجی سے جو تاثیرات جنم لیتی ہیں، وہ اسپریچول ایٹم سے جنم لیتی ہیں، چونکہ زندگی بندگی بن گئی ہے۔ ورنہ بڑی بڑی کمیت والے اعمال حجم میں بڑے ہوتے ہیں، مگر اپنا اثر اور تاثیر نہیں رکھتے۔ ہمارا زور حجم پر، کمیت پر، کوانٹٹی پر زیادہ ہے، کوالٹی پر نہیں۔ اور آج کا درس یہ ہے کہ بندگی کوالٹی سے آتی ہے، وہی ہمارے اندر فقدان ہے، اور اس کوالٹی کو بنانے کے لیے پوری زندگی کو سنوارنا پڑتا ہے۔ اخلاق بہتر کرنا سب سے پہلی شرط۔ ہمارے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، اس کا جھگڑنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اندر میں کا ایک بت کھڑا ہوا ہے۔ اب آگے کیا سفر کرنا ہے؟ بات یہی ختم ہو گئی۔ اب بتائیے نا، آگے روحانیت کیا آئے گی؟ وہ فیض کہاں آئے گا؟ وہ نور کہاں آئے گا؟ وہ جو ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے اور گلے لڑ رہا ہے، جو کبھی کبھی رفقا میں ہوتا ہے، ناروے میں بھی ہوتا ہے، ڈنمارک میں ہوتا ہے، لندن میں ہو رہا ہے، یہ جو مختلف ملکوں میں، باقیوں کو تو چھوڑیں، کسی کی کیا بات، اپنا ہی حال کا، اپنے حال کو درست کریں اور اپنی خبر لیں۔ نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بس اپنے حال کو دیکھیں، جس کو درست کرنا مقصود ہے۔ یہ جو آپس میں تو میں ہو جاتی، اور دھڑے بندیاں ہو جاتی، اور ناراضگیاں رنجشیں ہو جاتی، یہ سارا ایمان سے کہیے کیا ہے؟ یہ سارا وہ شیطان ہے جو میں بن کے کھڑا ہوا۔ بندگی کہاں ہے؟
بندگی کی تو آمد کے لیے لا تھا پہلے، لا الہ، بندگی کی تو آمد کا پہلا سبق تھا لا الہ۔ جو بت ہیں پہلے تو اس کو لا کی ایک ضرب سے مٹا دو، ختم کر دو۔ جو بت ہیں اندر انہیں لا کی ایک ضرب سے مٹا دو، ختم کر دو۔ جب صفائی ہو جائے گی کوئی نقش باطل نہ رہے، کوئی حرص کا نقش نہ رہے، طلب باطل نہ رہے، جھوٹی محبت نہ رہے، انا کا بت نہ رہے، غیظ و غضب کا بت نہ رہے، نفرتوں کدورتوں کا بت نہ رہے، تکبر کا بت نہ رہے، حسد کا بت نہ رہے۔ یہ سارے بت جو بت خانہ دل میں کھڑے ہیں، لا الہ، ان کو ختم کر دو۔ دل کا بت خانہ جب صاف ہو جائے گا تو پھر حکم ہوگا الا اللہ، پھر ایک ضرب لگے گی، وہ ضرب جو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے مردے کو لگائی تھی، اس الا اللہ کی ضرب سے اندر اللہ کا ذکر زندہ ہوگا، پھر اللہ کا نور آئے گا۔ بندگی کا پہلا قدم لا الہ کی ضرب سے اندر دل کو، من کو، اندر کے بت کدے کو صاف کرنا ہے، پھر الا اللہ کی ضرب سے اللہ آئے گا۔ جب اللہ پاک کا ذکر، اس کا ورد، اس کا تعلق، اس کا نور، اس کی معرفت، اس کی نسبت جب نصیب ہو جائے گی، پھر محمد رسول اللہ کا دروازہ کھلے گا، پھر ہر وقت فیض ملتا رہے گا، پھر اس کیاری کو ہر وقت پانی ملتا رہے گا۔ وہ معرفت الہی کی پیاری، الا اللہ کی کیاری محمد رسول اللہ، اس کو پانی دیتے رہیں گے، سیراب کرتے رہیں گے، پھر فصلیں اگیں گی، پودے بنیں گے، من میں چمن بنیں گے، پھول آئیں گے، ارے بہار آئے گی، درخت بنیں گے، دنیا پھر تمہارے سائے میں بیٹھے فیض پائے گی۔ مگر ہم تو بندگی کی راہ پر ہی نہیں ہیں، ہمارے تو جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، یہ پرانے پاپ، یہ جفاکاریاں، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ انا، یہ تحفظات جس کو مٹانے کے لیے ملے ہیں تو وہی نہیں مٹ رہے، تو اگلا قدم کہاں سے اٹھے؟ اگلا قدم کہاں سے اٹھے؟ تو میں کو مارنا ہے۔ شیطان کا پہلا لفظ میں تھا، کیا بولیے؟ جب اللہ پاک نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہی جھگڑا اس وقت سے چلا ہوا، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ میں نہیں نکل رہی، جس دن یہ میں نکل جائے گی، یہ کنویں کا کتا ہے، کنویں کا کتا ہے۔ یہ میں رہے عمر بھر ڈول نکالتے رہو، عبادت کے، تسبیح کے، ذکر کے، اذکار کے، وظیفوں کے، ورد کے، عمر بھر ڈول نکالو۔ جب میں کا کتا اندر ہے، من کا کنواں کہاں سے پاک ہوگا؟ من کا کنواں کہاں سے پاک ہوگا؟ اس من کے کنویں سے میں کا کتا نکالیں۔ جب میں کا کتا نکل گیا تو پھر ایک بار کی صفائی عمر بھر کے لیے کافی رہے گی، ایک بار کی صفائی عمر بھر کے لیے کافی رہے گی، کہ بندگی کی آمد میں کو مٹانے کے لیے ہے۔ میں مٹتی ہے پھر ہو آتا ہے، انا مٹتا ہے تو پھر ہو آتا ہے۔ تو جب تک ہو کا وہ کنواں ہوتا ہے نا، یہ کنواں پاک ہوگا نا، میں کا بت جائے گا، پھر کنواں پاک ہوگا، پھر وہ گیڑا آئے گا، وہ ہو کا گیڑا چلے گا، پھر ہو کی آوازیں آئیں گی، تو پھر بندے کا تعلق عالم ہو سے ہوگا، پھر ہو سے ہوگا، پھر فیض کی بہاریں آتی ہیں۔ تو بنیادی چیز جو ہے، بس وہ سبق ختم کرتا ہوں آج کی بات، وہ یہ کہ زندگی بندگی کے سپرد کر دو، زندگی بندگی کے سپرد کر دو، زندگی کو بندگی بنا ڈالیں، ہم زندگی کو بندگی میں بدل دیں، زندگی بندگی بن جائے، اور بندگی کا راستہ بتا دیا، اس میں من کے کنویں سے میں کے کتے کو نکال دیا جائے، من کے کنویں سے میں نکل جائے۔ بس اگر اتنا کام ہو گیا تو سمجھیں باقی سارے کام آسان ہیں۔ درس ختم کرتے ہیں تاکہ عمل کے لیے تہیا کیا جا سکے۔ اب دلوں میں جھانک کر تہیا کریں اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں
کہ اس من کے کنویں سے فرق صرف من اور میں یہ کا ہے. نیم نون من ہے ایک, درمیان میں یہ ہے. یہی جو یہ ہے نا, یہی زیر کرتی ہے بندے کو, نیچا کرتی ہے, گھٹیا کرتی ہے. بس یہ نکل جائے تو من صاف ہو جاتا ہے. یہ من صاف ہو جاتا ہے. من کے کنویں سے میں کے کتے کو نکالنا, اس پر محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرما دیں اور ہمارے من کے کنویں کو صاف کر دیں اور ہماری زندگی کو بندگی سے بدل دیں. وما علینا الا البلاغ.